بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید کی آیت ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور اس کا ترجمہ یہ ہے جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب ہے۔ اب ہم نے پچھلے 3 ایپیسوڈز میں یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہو، ہم اچھے اور نیک کام کریں، ہم حق کو پھیلانے کی کوشش کریں اور ہم صبر دکھائیں جب ہمارے اوپر مشکل وقت آتا ہے۔ اور حق کو پھیلانا بھی اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ایک امت ہیں، امت اور قوم میں بہت بڑا فرق ہے، اور امت ہونے کے ناطے ہم ایک راہبر اور ایک لیڈر بھی ہیں، جس کا مطلب ہے ہمیں دین کو پھیلانا ہے کیونکہ قیامت کے روز ہمیں دوسروں پر گواہ بنا دیا جائے گا۔ لیکن ہم اس میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر میں آخرت کی تیاری نہیں کرنا چاہتی، اگر میں صرف اس دنیا کے پیچھے بھاگنا چاہتی ہوں، تو دنیا کے پیچھے بھاگنے میں مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آخرت میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن کم از کم دنیا میں مجھے خوشیاں تو ملیں گی۔ تو ہم نے اس ایپیسوڈ میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ اگر میں اس دنیا کے پیچھے بھاگنا چاہتی ہوں تو کیا مجھے اس دنیا میں خوشیاں نہیں ملیں گی؟ تو اس آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک نہ ختم ہونے والے دور کے اندر خود ڈال رہے ہیں، جس میں آپ ہمیشہ ہر وقت ہر انسان کے ساتھ مقابلہ بازی شروع کر دیں گے۔ آپ کو جو بھی اللہ نے دیا ہے آپ کبھی اس سے راضی نہیں ہوں گے اور آپ ہمیشہ وہ چیز مانگیں گے جو دوسرے انسان کے پاس ہے۔ اگر آپ کوئی چیز حاصل کر بھی لیتے ہیں تو آپ کی خوشی چند دنوں کی ہوگی، اس کے بعد آپ اگلی چیز کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں، جس طرح کپڑے، جوتے، بیگز، جولری، گھر، گاڑی، رتبہ، درجہ، اچھے گریڈز اور مارکس لے کر آنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا میں ملتی ہیں، اور آپ جتنا مرضی حاصل کر لے آپ کبھی بھی اس میں مطمئن نہیں ہوں گے۔ جو آپ کے پاس ہے آپ اس سے راضی نہیں ہوں گے، آپ اگلی چیز مانگنا شروع کر دیں گے۔ مثلاً اگر آپ نے ایک کمپنی میں یا ایک بزنس میں کام کرنا شروع کیا اور آپ بہت محنت کرتے ہیں کہ مجھے یہ رتبہ مل جائے، مجھے یہ پروموشن مل جائے، جب آپ کی محنت کے بعد وہ پروموشن آپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی خوشی صرف چند دنوں کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ ان لوگوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ سے اوپر ہے کمپنی میں اور بزنس میں، اور پھر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے حاصل کیا وہ بیکار ہے، وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، اور پھر بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں آپ ناشکری کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی مقابلہ بازی ہے، جتنا مرضی آپ حاصل کر لیں گے آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی راضی اور خوش نہیں ہوں گے، وہ چیز آپ کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بہت اہم بات جو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس آیت میں وہ یہ ہے کہ ہم صرف چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم فخر بہت کرتے ہیں، ہم شو مارنا بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جیسے ہم کوئی چیز حاصل کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جا کے سب کو اعلان کر دے کہ یہ چیز میں نے حاصل کر لی ہے۔ شو مارنا، لوگوں کے سامنے فخر کرنا، یہ چیز انسانی فطرت میں ہے۔ مثلاً اسکول جانے والے بچے ہمیشہ مقابلہ بازی گریڈز، ایگزامز میں کرتے ہیں، دوستوں میں کرتے ہیں، ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ مشہور ہوں، اور وہ ہمیشہ شو مارنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کتنے فالوورز ہیں سوشل میڈیا میں، ہمارے پاس کتنے دوست ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور وہ نوکری شروع کرتی ہیں تو پھر پیسہ اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، تب ان کی مقابلہ بازی اس میں ہو جاتا ہے کہ کس کے پاس زیادہ اچھا گھر ہے، کس کے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہے، اور پھر وہ اس چیز کے اوپر شو مارنا بہت پسند کرتے ہیں۔ اور پھر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی اولاد کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں، جو چیز ان کی اولاد نے حاصل کی ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ سب کو اعلان کر دے، ان کی تصویریں پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہماری اولاد کتنی عقل مند ہے، کتنی ذہین ہے۔ اور یہ انسانی فطرت اس لیے ہے کیونکہ جو ہمارے اندر نفس ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان ہمیں کامیاب دیکھے، ہر انسان ہماری تعریف کرے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ہر کامیابی سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں اور اپنی ہر ناکامی دنیا سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری تعریف کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے جو ہمیشہ دین، اللہ، اسلام، قرآن، ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جو ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک غلط دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں۔
اور پھر 40-50 سال کے بعد، اتنے سال مقابلہ بازی کرنے کے بعد ہم ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں تب احساس ہی ہوتا ہے ہم جتنا مرضی حاصل کر لیں ہم کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ کبھی بھی کافی نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے ساتھ مقابلہ کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں، اور آخر میں ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ اتنا کچھ حاصل کرنے کے باوجود ہمارا دل اندر سے خالی ہے۔ تو اسی لیے اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ کو لازماً آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اس دنیا میں بھی آپ کو خوشیاں نہیں ملے گی، اس دنیا میں بھی آپ کو لطف نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ آپ جتنا مرضی اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ جتنا مرضی اس دنیا میں چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا دل دنیاوی چیزوں سے خوش نہیں رہ سکتا۔ السلام علیکم۔